والے ہر پہلو پہ بحمدہ تعالی فخر کر رہے سن، فخر کر رہے ہیں اور فخر کرتے رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ نظریہ بڑا منفرد ہے۔ اس واسطے اس عقیدے کی تربیت و ارشاد کرن والا ایک بندہ ہوئے یا جماعت، ایک مدرسہ ہوئے یا مدرسیاں دا ایک چین، ایک خوبصورت تسلسل، انہاں دی حفاظت، انہاں دی سرپرستی، انہاں دی معاونت کرنا، یہ سارے واسطے اتنا ضروری ہے جتنا پیاسے واسطے پانی، جتنا مریض واسطے علاج، جتنا مسافر واسطے منزل۔ اس واسطے اسی اپنے عقیدے دی حفاظت لئی ایسے مدارس کا اہتمام ضرور کریے۔ جس مدرسے تو پڑھیا بچہ مکمل حافظ بن کے تے پورے قرآن دیاں 6666 آیتاں وچوں انہوں نبی دی شان ہی نہ لبے، اس مدرسے تو بچو۔ اس امام تو نکی مسجد دا ہوئے یا وڈی دا کہ جیدے پیچھے نماز پڑھ کے اسی خوش ہوئیے قرات بہت چنگی ہے تے او دا خیال اے ہوئے کہ اگر نماز اچ نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی، کیونکہ جیدی اپنی نہیں ہو رہی او تیری بھی وجان دے چکر ہے۔ ظاہر ہے جدو مسلح تے اسی ایسا کھڑا کرن دے قابل ہوں گے تو پھر ایسے مدرسے جو ایسا امام آلریڈی کھڑا ہوئے گا تو پھر وہ ساری عبادت جڑی اسی رب دی کر رہے ہیں اس عبادت دی کو صحیح طور پہ قیادت کر کے سن رب دی بارگاہ میں جھکن دے اصول کے ساتھ وہ یقیناً خوبصورت اور خوش اسلوبی نال دسے گا۔ ظاہر ہے جس معاشرے تسی اسی رہ رہے ہیں ایک ایسا سلسلہ ہے کہ کئیاں نو عرب ملکہ جو کچھ لبدا ہے تے کئیاں جو مغرب جو کچھ لبدا ہے، لیکن اللہ دا شکر ہے کہ سانو نہ مغرب کچھ دے رہے، نہ سانو کچھ مشرق دے رہے، نہ یورپ امریکہ دے رہے ہیں۔ یہ تواڈے تعاون نال یہ چھوٹے موٹے ادارے چل رہے ہیں، تواڈی سرپرستی سے عقائد و نظریات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرو۔ ساڈے سونے عقیدہ اور حسین نظریہ وہ شروع حضور دی عظمت تو ہوندا ہے تے ادا عروج حضور دی عزت تے عظمت تے چوکیداری دا نام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جدو آغاز ہوئے تو اس بات کو اپنے دماغ وچ رکھو کہ نبی اس کائنات جتنے بھی آئے ہیں تولن نہ پڑھ لئی نہیں آئے۔ نبی دا بلا چونو چران انہاں دی عزت تے عظمت تے رفعت تے مقام دے اوتے آ کے اپنا سر تسلیم خم کر دیو، کیونکہ کیسے؟ کیونکہ چنانچہ چ نہ پو یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے اس چکر وچ نہیں پہنا، بس ادب احترام اور نبی دی عشق نو، نبی دی محبت نو اپنے دل میں جگہ دیا۔ قرآن نے جڑا ضابطہ عطا فرمایا ہے او دا انداز رکھو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے یہ نہیں آکھیا بعض بعضا تو کم نہیں، توجہ ہے نا، فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی نبیوں کی شان تے عظمت بیان کرن دا رنگ دیکھو۔ فرمایا اللہ نے شانہ دیتیاں بعض نبی بعضاں کو فضیلت والے، یعنی جدو کسی بڑے دی گل بیان ہو رہی ہوتی ہے تو پھر انداز کیسا ہے؟ ظاہر گئے یہ رب دا قرآن ہے، رب اس اپنی کائنات کے اندر جو مرضی آکھے، لیکن میرے رب نے محبوب نے سینے اطارت نازل ہون والی کتاب انقلاب کو کن بیان فرمایا؟ اساں نبیاں نو شانہ دیتیاں ایک دوجے تو ودنے فضیلت والے، یعنی فضل اندر، کرامت اندر، عزت اندر ایک دوجے تو ودنے، گویا سارے شانہ والے، سارے عظمتہ والے، لیکن جڑا انہاں سارے تو فضیلت تے درجے تے کمال وچ سب تو اعلیٰ ہے وہ الحمدللہ تیرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ تے اہل سنت کے بچے بچے نو اس بات کو آسنائیے کہ ساڈا نبی رب دی بارگاہ وچوں امت ول آوے، قوم ول آوے تے انہوں میلاد کہہ کے جشن سیلیبریٹ کر کے اسا حضور دی جلوہ گری دے مقاصد بیان کر دیا، اور اگر امت ولوں حضور پوری مخلوق
مخلوق انسانی وچ رب دے حضور نمائندگی کر کے جان، نمائندگی لے رب دے حضور جان، تے اسی نو معراج النبی آکھنے ہاں۔ تے معراج دے مقاصد چڑی اسی اہل سنت و جماعت دے حسین نظریے تے حسین خوبصورت عقیدے دے حسین پھول دکھانا کہ معراج دا سفر ہوئے یا ملاد دی کھڑی ہوئے، انہاں دوواں جلوہ گری آمد تے حضور دی رب دی بارگاہ وچ جلوہ گری تشریف آوری، حضور دا تشریف لے کے جانا، انہاں دوواں چیزاں وچ بے مثال پہلو، لا تعداد پہلو ایسے نے جتھے اہل سنت و جماعت بحمد تعالی قرآن و حدیث دا نور پیش کر دے نظر آ رہا۔ اس واسطے برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، انہاں صوفیاء، انہاں مولویاں، انہاں علماء، انہاں عرفاء، انہاں مدارس نال جڑو جتے سانو یہ چیز پتہ لگے کہ کائنات اللہ نے مصطفیٰ نہیں بنائی ہے، سب کچھ محمد عربی نہیں بنایا ہے، سب کچھ رسول مختار نہیں ہے، سب کچھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں ہے۔ کتنا وہ حسین سفر ہے۔ تسی دیکھو بعض اوقات جو ہے کہ لوگ گلاں کر رہے ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے گفتگو وچ قبر، کیڑے مکوڑے، حشر، قبر دی تنگی، انج دے معاملات تے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جدوں بات نبی دی عزت دی آوے ادوں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ایک گھٹن کا احساس دستا ہے کہ تعلق کی نال ہے۔ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا، ہاتھ تھوڑے جے پتھر چکی بھی رہے روڑے، آ کے آخر لگیا تساں دیو تہاڈا نبی ہر شے جان ہے تے اے دسو بھئی یہ جڑے میرے ہاتھ وچ پتھر ہیں انہاں نوں بھی نبی جان دے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا حالے وڈے والا کم چھڈیا نے۔ سبحان اللہ، اور بولو سبحان اللہ، حالے وڈے والا کم یعنی کلمہ پڑھ کے نہیں چھڈیا، وڈے والی فطرت نہیں بدلی۔ آپ نے فرمایا اے دس کہ تیرے ہاتھ تلیاں اے کنکریاں تے روڑے جان دے نبی کون ہے؟ بولو روڑے جان دے نبی کون ہے؟ جیڑا نبی خود فرماتا ہے ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، اللہ نے مینوں ہر اس چیز دا رسول بنا کے بھیجا جیڑی شے رب نے تخلیق فرمائی ہے۔ گویا رب نے جیڑی شے تخلیق کی ہے اس ہر شے دا رسول میرا محمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا جب اس فکر کو سامنے رکھیے تو پھر سانو پتہ چلتا ہے کہ اج بھی حضور دے ذکر تو گھٹن کینوں ہوندی ہے تے حضور دے ذکر تو خوشی کینوں ہوندی ہے۔ موسم وچ ٹھنڈک دے آثار بھی ہون، بندے سارا دن دے تھکے باندھے بھی ہون، خالصتاً مزدوری اپنی محنت کرن والے لوگ سارا دن مصروف رہنے والے پنڈا تھاواں دے وچ آج مزاج ہوتا ہے جلدی سو جانا تے رات کے 12 بجے حشاش بشاش فریش میں چون دے دا مطلب ہے اما دی لوری مصطفیٰ دی غلامی تے نات وادی تے کلاس جیڑی وڈی ہوے اندنے حرم شریف دے وچ چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا، اور منظر بڑا عجیب سی کہ اس ماحول ہے کچھ باہر کے لوگ آئے تجارت کی غرض نال مکے اندر۔ وہ جب لوگ پہنچے تھے وہ تو پتہ جڑے دور تو قافلے آمد لوگ انہاں نال کو راستے دی ڈسکشن کر دیں یار کتے جا رہے ہو مکے؟ اچھا اتھے ایک نوجوان ہے جنہیں آکھیا میں نبی ہاں، سنے قول دا بھی بڑا پکا ہے تے سنے گل دا بھی بڑا پکا ہے تے سونا بھی بڑا ہے تے ٹور بھی بڑی آل ہے تے حسین و جمیل ہون دے نال ملنسار بھی بڑا ہے، انہوں ضرور ملے آئے۔ ظاہروں جڑا قافلہ آ رہا ہوئے اور راستے کے لیے گلنا سن دیا ہے تے ہر علاقے چول گلو چال باز دھوکے باز ڈبل سٹینڈرڈ لوگ موجود ہوندے نے۔ وہ جدو مکے انٹر ہوئے ایک دوسرے نے پوچھ دینے لوگ اتنے کو عبداللہ دا کوئی بیٹا ہے، عبد المطلب متولی کعبہ دا پوتر ہے، وہ نے میں نبی وہ کتنے ملیں گے؟ یہ گل اس کمینے بندے دے کان چ پی گئی جنہوں ابو جہل آخر، انہیں آخیا تاجر مار کو آ رہے ہیں، سیانے بھی بڑے نے،
ساڈے لنک انہاں نال ہونے چاہیے نے لیکن سنے آندیاں نال محمد دیاں گلاں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یہ دا کی حل ہے انہیں پہلی کوشش کی کہ انہیں جا کے اگے انہوں نے ہائی جیک کیتا نال مالشیا بنیا تسی ویکھ لیو کئی ہائی جیک کرنے والے ہوندے نے جنہاں دی طبیعت وچ کمی نہیں ہوندی ہے لوس پڑا تماش بینی وہ اگے جا کے ہائی جیک کر کے آکھن لگے دور تو آئے ہو تاجر ہو اسا بڑے مہمان نواز لوگ ہاں تسا میرے کول آؤ لے کے تر گیا جدو گیا تے ہن او جدو شروع کیتی او دے نال گل تے او گل کر دیا پھر جدو ساہ لوے تے او تاجر آکھے اے عبد المطلب دا پوترا کتے رہندا ہے سبحان اللہ اے جڑا کوئی آمنہ پاک دا بیٹا ہے سنیا سونا ہی بہو ہے او کتے رہندا ہے تے تساں دسو بھئی جدو دشمن دے سامنے گل ہوے او دی طبیعت وچ کی اثر او پھر اپنیاں خرافات پھر اگلنا شروع کرے تے ساہ نہ لوے جدو پھر ساہ لوے تو آخر یار سنے او دی ٹور بڑی چنگی ہے سبحان اللہ اچھا وہ پھر جدو ساہ لوے تو آخر یار او دی زلفاں بڑی آ تھوڑا جہا اور ہولی بولو انہیں ساری رات ایڈا بغیرت سی تو ستا نکیاں نکیاں ابو جہل نہیں ویکھیاں جدو نکیاں نکیاں ابو جہل ایڈے بغیرت نے تو تسا آپ دسو بھئی انہاں دا پیو کیڈا بغیرت توجہ ہے کہ نہیں چوٹی دا بغیرت سی نا جدو انہیں ویکھیا نا بھئی بھول دے نہیں پہ انہوں محسوس ہویا صبح منڈیاں کھل سے انہاں تر جانا منڈیاں یہ میں رات تو پہلے چھڑیا انہاں کتے لب کے محمد پاک مجھے مل پہ تو میرا کھاتا گول ہو جانا ہے انہیں ساری رات گاڑی گیڑی رکھی انجے دنیا انج ہو گئی ہے تجارتیں میں ڈالر اچھا ہو گئے فلانا ہو گئے جیڑا بھی اس دور دی بک بکیا تے جی میں صبح ہوئی نا تے سورج اپنیاں کرنا بکھیریاں حرم اچانک خوشبوواں پھیلیاں تے او تاجر ہک دوے نو پوچھن لگے اچانک خوشبوواں آئین خیر تے ہے تے او چول دے منہ چوں گل نکلی آندا جے خوشبوواں آئین تے مڑ لگدا ہے محمد آ گئے جے کسے پاس دشمن دے منہ چوں بھی گل نکلی او کہ پھر آ گئے جے تے جدوں تھوڑی دیر گزری تے سرکار داخل ہوئے نا حرم حدود وچ تے او ہک نے ویکھیا ہوندا یار چال نوابی سو دو آندا سر ویکھ کیڈا سونا ہے دریا آندا بازو ہلاون دا انداز انج لگدا ہے جی میں لوہے محفوظ تے قلم پہ چلدا ہو چوتھا آندا کہ پیر چک کے زمین تے اج رکھدا نہیں تے زمین پہلے آغوش پھیلا کے تے بوسے دینا شروع کر دیندی تے سچی دسو دشمن دے سامنے جدو اجنبیاں تعریف کیتی ہونی ہے اس بے ایمان دے دل تے کی بیتی ہونی ہے یہ تے صرف یہ آدھے سپیکر بند کراؤ یہ تے صرف یہ آدھے نا آواز مٹی کرو ملاج نہ کرو تے تسا دسو بھئی یہ نکیاں نکیاں دی یہ پوزیشن ہے تے بڑے باپے اور دا کی عالم ہو سی حضور جلوہ گر ہو گئے لیکن وہ سازش لکھو کہ دشمن کمینہ کے نہ ہوتا ہے بد خسلت نالی اکھر لگیا ہاں ایو نے اے روزانہ کوئی سانو نوی خبر سناتا ہے آج پتہ نہیں کئی خبر سنا ہوئے ایک گل سرکار نے سنی تے مسکرا کے فرمایا جیڑی خبر میں تینوں آج سنا ہوا نا نہ تینوں بھلسی تے نہ تیرے روحانی کاکیاں نو بھلسی اولی اولی بولو سبحان اللہ وہ اپنی جگہ تے پکا ہویا میں پتہ نہیں کی گل ہے آکے کی ہویا فرمایا آج دی رات تے تینوں دسنی ہے کہ اللہ نے فضیلت والے نبیوں وچ مینوں کیڑی فضیلت بخشی ہے فرمایا سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير کدے کدے قرآن تے بھی سبحان اللہ اچھی آچا فرماون لگیا جڑی گل تو پیا کرنا ہے روز نویاں خبراں دیندا ہے
سن لے اج دی خبرے وے خدا دی بارگاہ وچ معمول دی عبادت کردیاں میں حرم کعبہ چ نکلیا اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام غانی دے گھر آیا تے بھیڑا ویران دیاں مزاج شناس ہوندیاں مرید پیران دے مزاج شناس ہوندے کارکن قائدین دے مزاج شناس ہوندے شاگرد استاداں دے مزاج شناس ہوندے میری بہن جناب علی دی غمشیرہ ابو طالب دی شہزادی ام غانی سمجھ گئی ہے میرا پیر پاک محمد لیٹنا چاہتے نے انہیں چادر بچھائی ہے میں سو گیا رب نے فرمایا جبریل جی مولا جلدی جا حسین رانی براق لے جا میرے یار نو دولا بنا کے لا مکھانا تے لیا تھوڑا جا ہوری بولو اور تسا دسو بھائی گل میراج دی میں کرا علماء کرن شادی کرن تے تسا سن کے خوشی محسوس کرو تے بات تسا دسو بھائی جدو خود کملی والے نے سفر میراج بیان کیتا ہے او کنڈیشن کیسی ہو گئی فرمایا رات دی تاریکی اندر لے کے جان والا آیا ہے پاک پیغمبر فرمایا سبحان اللہ أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پھر دربار پیر دا ہوئے ادب شبیر خلیفہ سکھاندہ ہے دربار حاکم دا ہوئے آداب سچوی سکھاندہ ہے دربار وزیر اعظم دا ہوئے آداب پرسنل اسسٹنٹ سمجھاندہ ہے او نبی دے غلاموں دربار مصطفیٰ ہے گھر کملی والے دائے ادھے میں چکاول دے آداب پروردگار آپ پیا دسدائے فرمایا جلدی جا میرے یار نو حسین نورانی براق دے دولا بڑا کے لیا نبی فرماتے نے پھر معراج دی رات جبریل نے ساری جنت دا معائنہ کیتا ہر ایک براق نو اچھل کود کر دیا ویکھیا خوشی نال مشرت نال ویکھیا ایک نو نکرے رودا ویکھیا جبریل آدھے نے اور رومن والے تینو پتہ نہیں ہے آج دی رات ملاد دی ہوئے یا میراج دی ہوئے جڑی کہ میراج دی اکھڑیاں نے اے ملاد تے میراج والے لمحات وچ او بیمان روندا ہے عاشق تے خوشیاں نال بھرپور ہوندا ہے اے محبوب تے محب دی ملاقات دی اور مسرت لمحات میں تے تو رو رہے ہیں انہیں کہا میں آج تو نہیں پیار ہوندہ میں نو 1000 سال بیت گئے نے جدو دا میں سنے کہ محبوب تے محب دی ملاقات لئی ایک خوبصورت نورانی براق دی سلیکشن ہو تھوڑا ہو رہا بولو جدو دا میں سنیا ہے اس دور تو لائے کے گھن تک پیا رونا آج دی گل نہیں ہے 1000 سال مدتا بیت گئی آنے میرے نبی دے پیارے ملانو جناب جبریل امین فرما دے نے او یار دے ہجر چنوڑ والی تنو مبارک ہوئے کائنات انسانی اندر ایک خوبصورت تصور پیش کیتا جا رہی آئے کہ جڑا چاہتا ہے میرا کم چھیتی ہوئے او یار دے ہجر چرومن والا سن لوے جڑا چاہتا ہے میرا کم چھیتی ہوئے او خوش نصیب ہے جڑا او دے ہجر چرومن ہے اور رو دے
تے اسیریاں بچے فیل ہوئے تے رونے بچیاں دے رشتے ٹھیک نہیں تے رونے تجارت بزنس کے وچ کمزوری تے رونے یار میری الیکشن چہرن تے رونے معیشت تجارت کا بھٹا بیٹھے تے رونے فنانشلی کمزوری ہوئے تے رونے لیکن قسم خدا دی عزت والا کامیابی والا ہوئے جڑا اپنی بجائے آمنہ دلال دے ہجر چرون آئے اگر دنیا چاہتی ہے میری پریشانی ختم ہوئے مصیبتہ ٹل جانے پریشانیاں ختم ہو جانے پھر اپنے لئی بچیاں لئی تجارت لئی سیاست لئی رومن والے ہو کسے دن آمنہ دلال دے ہجر چرو ادھرو اتھرو نکل گے ادھرو کم بڑھ جائے گا ساڑھے بڑیاں نے سانو اس تجربے تے مشاہدی دی برکات پیش کی کیا انہاں کیا حضور دے ہجرت جیڑا بھی ہویا او دا کم پھر بڑی چھیتی ہویا اور روم لیکن ایک اور بات اے واحد دربار تے واحد تعلق غلامی والا نبی نال کہ جیڑا ہجرت روے انہوں دسنا نہیں پیدا انہوں دسنا نہیں پیدا مالکاں نو پتہ ہے سبحان اللہ کوٹ لکھ پت جیل دے وچ قید و بندیاں صحبتاں گزارن والے امام رضوی نے دسیا نہیں مالکاں نو دے پل پل دی خبر ہے سبحان اللہ